بے شک کائنات میں کچھ ایسے راز موجود ہیں جن کو سمجھ پانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کچھ ایسے راز موجود ہیں جو انسان کی آنکھوں پر سے کچھ ایسے پردے ہٹا دیتے ہیں جس کو انسان سمجھ ہی نہیں پاتا، یعنی انسان جان ہی نہیں پاتا۔ اور انہی میں سے ایک راز سورہ کوثر بھی ہے۔ سورہ کوثر وہی ایک سورت ہے جس کو آپ ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہمیشہ پڑھتے آئے ہیں، اور آپ اس کو کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی موقع پر ضرور پڑھتے ہوگے۔ یہ وہ سورت ہے جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسے راز چھپے ہیں جس کو انسان نہیں جان پایا، جس کو انسان نے سمجھ ہی نہیں پایا کہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے وہ کون سی طاقت، وہ کون سی روحانی کرشمے ہیں جو اس کی آنکھوں کے سامنے کھل سکتے ہیں، اور وہ کون سے کام ہیں جو سورہ کوثر کو پڑھنے سے پورے ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں پوری ڈیٹیل میں کہ سورہ کوثر کو پڑھنے سے آخرکار ملتا کیا ہے، اور جب بندہ اس کو رات میں تنہائی والی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لے تو پھر کیا ہوتا ہے۔ دیکھو، قرآن پاک میں دیکھا جائے تو سورہ کوثر ہی وہ واحد سورت ہے جو سب سے زیادہ چھوٹی ہے، لیکن اس کے کرشمے اتنے بڑے ہیں کہ انسان اپنے سپنے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک تو یہ سورت پڑھنے میں بہت زیادہ آسان ہے، ہر کوئی بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے اور ہر کوئی بندہ اس کو یاد کر سکتا ہے۔ سورہ کوثر کو کوثر کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ کوثر جنت میں ایک ندی کا نام ہے، ایک نہر کا نام ہے جو کہ شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ سورہ کوثر میں وہ روحانی طاقتیں چھپی ہے جو انسان سمجھ ہی نہیں پایا۔ سورہ کوثر کو اگر کوئی بندہ رات کے تنہائی والے حصے میں پڑھ لیتا ہے تو ایسی روحانی طاقتیں اس کو ملتی ہے جو کہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کو پانے کے لیے آپ کو اس کے ڈیپ میں جانا ہوگا، یعنی اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہوگا۔ اس کا بھی پڑھنے کا ایک طریقہ موجود ہے، اور جب آپ اس طریقے سے پڑھتے ہو تو روحانی طاقتیں آپ کے سینے پر کھلنے لگ جاتی ہے۔ وہ تمام راز جو چھپے ہوئے ہیں کائنات میں نظر نہیں آتے، وہ سارے کے سارے راز آپ کو نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے، اور اس طریقے سے اگر آپ پڑھو گے تو اللہ کی قسم یہ ایک گارنٹی میری ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ وہ ساری چیزیں آپ کو مل جائے گی جو آپ پانا چاہتے ہو، جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کو پڑھنے سے آپ کو مل جائے گی، لیکن اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہوگا۔ تو اس کو پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جمعرات کے دن سے یہ عمل اسٹارٹ کرنا ہے، اور 7 دن کا آپ کا یہ عمل رہے گا۔ 7 دن تک آپ کو ریگولر اس کی پابندی کرنی ہوگی، گناہوں سے دور رہنا ہوگا، نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، اور برائی سے ہمیشہ کے لیے دور چلے جانا ہوگا۔ اس کے بعد اس عمل کو کرنا ہوگا۔ اب عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ درود ابراہیم جو آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور اگر نہیں بھی ہے تو دیکھ کر کے آپ پڑھ سکتے ہو۔ درود ابراہیم آپ کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جمعرات کی رات میں عشاء کی نماز ہونے کے بعد اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھ جائے۔ سب سے پہلے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے، اور اس کے بعد میں سورہ کوثر کو 333 مرتبہ پڑھے، اور پھر لاسٹ میں 7 مرتبہ درود ابراہیم بھی پڑھے۔ اب اس سے یہ ہوگا کہ آپ جب 7ویں دن کلیئر کرو گے، یعنی کہ 7 دن جب آپ کے پورے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ ہاتھ اٹھا کر کے جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی کام کے لیے دعا کرو گے، وہ مقصد، وہ کام پورا ہو جائے گا۔ بلکہ اگر کروڑوں کا قرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، اگر روزی کی تنگی جا رہی ہے تو وہ ختم ہو جائے گی، پیسے میں برکت چاہتے ہو تو وہ بڑھ جائے گی۔ یعنی کہ دنیا کا ہر مشکل ترین کام آپ اس عمل کے ذریعے سے لے سکتے ہو۔ اگر آپ یہ عمل کرتے ہو اور پھر اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چیزیں مانگتے ہو تو آپ کو وہ چیزیں ضرور ملتی ہے۔ ایک بزرگان دین ہیں جو کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کا نام مشہور ہے، آپ سبھی ان کو جانتے ہو۔ آپ اکثر کر کے یہی وظیفہ کیا کرتے تھے، یعنی سورہ کوثر کو پڑھا کرتے تھے، اور لوگوں کو اس کو پڑھنے کی تاکید بھی کیا کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ جب بھی کسی مصیبت یا پریشانی میں پھنس جاؤ اور نکلنے کا راستہ نہ بچے تو ایسے وقت میں سورہ کوثر کا ورد ضرور کرو، کیونکہ یہ وہ سورت ہے جو آپ کو ہر پریشانی سے نجات دلا دیتی ہے، ہر پریشانی کو آپ کے اوپر سے دور کروا دیتی ہے۔ ایک جگہ پر اس کے متعلق یہ آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مغرب کی نماز پڑھ کر کے اپنے محبوب کی طرف رخ کر کے، جس طرف اس کا گھر ہے اس طرف منہ کرے، اور اس کے بعد میں 7 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے، یعنی اس کی گھر کی طرف رخ کر کے پڑھ لے اور پھونک دے، دم کر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا محبوب اس کے وش میں ہو جائے گا، اور ایسا وش میں ہوگا کہ اس کو چھوڑ کر کہیں پر بھی نہیں جائے گا۔
یہی سیم عمل آپ دشمنوں کے لیے بھی کر سکتے ہو، یعنی دشمن آپ سے دور ہو جائیں گے اسی عمل کو کر کے۔ اس کے ذریعے سے روزی میں برکتیں پائی جا سکتی ہے، کاروبار کو اچھا بنایا جا سکتا ہے، اسی کے ذریعے سے پیسوں میں، دولت میں برکتیں پائی جا سکتی ہے، اسی کے ذریعے سے روحانی طاقتوں کو آپ حاصل کر سکتے ہو، اور اسی کے ذریعے سے آپ لاکھوں اور کروڑوں کا قرض بھی ادا کر سکتے ہو۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ٹکتا ہے تو جب بھی آپ باہر سے پیسہ لے کر آتے ہو تو ایسے وقت میں آپ کو چاہیے کہ 33 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھے اور اس پیسے پر دم کر دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں برکت ہو جائے گی اور وہ پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ یہی سیم عمل آپ کسی بھی چیز کے لیے کر سکتے ہو جس چیز کا اندیشہ ہو کہ یہ چوری ہو جائے گی یا پھر یہ خراب ہو جائے گی یا پھر یہ ختم ہو جائے گی، اس کا اندیشہ ہے تو آپ اس کو ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نفع ہوگا، فائدہ ہوگا۔ اگر آپ دکان کے چاروں کونوں میں اس کا پانی چھڑک دو گے، پڑھ کر کے 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرو اور پانی کو دکان کے چاروں کونوں میں یا گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دو، موذی جانور نہیں آئیں گے، دکان اچھی چلے گی، کاروبار اچھا چلے گا اور گھر میں بلائیں نہیں اترے گی۔ بہت ساری طاقتیں ہیں جو اس کو پڑھنے سے آپ کو مل جاتی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ ضرور پڑھیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ایک شیئر سے ان بیچاروں کا بھلا ہو جائے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی مصیبت یا پریشانی میں ہو اور آپ کے اس ویڈیو کو دیکھ کر کے ان کی پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔